بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ کام پورا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بسم اللہ شریف کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ مکمل ہو جاتا ہے، ادھورا نہیں رہتا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے بسم اللہ شریف کی جو بھی برکتیں اور عظمتیں ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جو بھی جائز کام شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دین سکھاتے ہیں، دین سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور جس وقت سے دین ظاہر ہوا ہے ان لوگوں نے دین کی تجدید کی، یعنی جب بھی دین میں کوئی ملاوٹ ہوئی اور جو ہے غیر شرعی رسومات اس میں داخل ہوئیں، بدعات داخل ہوئیں، تو ان لوگوں نے جو ہے خالص دین لوگوں تک پہنچایا اور اس پر اجرت بھی نہیں طلب کی۔ جب کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس استاد کے لیے، شاگرد کے لیے اور شاگرد کے والدین کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف بسم اللہ شریف پڑھنے سے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں۔ تو یہ فضیلت بسم اللہ شریف کی ہے، اور بعض اوقات لوگ لکھ دیتے ہیں 786، تو یہ بسم اللہ اس طرح نہیں ہوتی، اور اس میں جو ہے برکتیں اور عظمتیں بھی نہیں، اصل عظمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل پڑھنے سے ملتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو اس کی ہیبت اتنی تھی، اس کا جلال اتنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہیبت اتنی تھی کہ ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر کو جوش آ گیا، بادل مشرق سے مغرب کی طرف بھاگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہاں جس وقت یہ بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو اس وقت آسمان سے شیطانوں کو پتھر مارے گئے۔ بسم اللہ کیونکہ قرآن پاک کا حصہ بھی ہے، یہ ویسے آگے اشارتاً میں عرض کر دوں گا، بسم اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے پر شیطانوں کو پتھر مارے گئے، شیطانوں کو پریشان کیا گیا، پریشان ہوئے شیطان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو وہاں پر میں برکت عطا فرماؤں گا، اس کام میں برکت عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عزت اور جلال کی قسم فرمائی ہے، اور فرمایا جو کام بسم اللہ سے کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب میرے لیے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ بسم اللہ پڑھی گئی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب مجھے کھانے کے لیے بھی یہاں حصہ نہیں ہے، میں یہاں کھا بھی نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا۔ اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت، تو شیطان کہتا ہے کہ اب میرے رہنے کی جگہ بھی مجھے مل گئی اور پیٹ بھرنے کے لیے مجھے کھانا بھی مل گیا۔ تو اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے پر نہ پڑھی جائے تو شیطان جو ہے وہ اس میں جناب کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، کھانا کھانے لگ جاتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، اور صرف ایک آیت ہے، ایک آیت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما رہا ہے، اور شیطان کو گھر سے بھی بھگا رہا ہے اور اس کو کھانے سے بھی کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ اور اگر کھانے پر قرآن پاک اس سے زیادہ پڑھا جائے تو پھر کتنی برکتیں ہوں گی۔ یہ تو صرف بسم اللہ شریف کی جو ہے برکت ہے۔
تو اگر اس سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے گھر میں یا کھانے کے لیے، کھانے سے پہلے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک کی یہ صرف ایک آیت ہے کہ شیطان کو پتھر مارے گئے، شیطان پریشان ہو گیا، اور یہی بسم اللہ جس کی وجہ سے، جس کے نازل ہونے پر شیطان کو پتھر مارے گئے اور وہ پریشان ہوا، اور کھانے پر اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے شیطان اور جو ہے اس کے متعلقین یہ بھی پریشان ہوتے ہیں جب قرآن پاک پڑھا جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت ہو یا جو ہے کھانے کے وقت پڑھا جاتا ہو۔ تو اس حوالے سے جس وقت گھر میں داخل ہوں یا کھانا کھانے کا وقت ہو، کھانا شروع کرنا ہو، تو اس وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو زیادہ قرآن پاک پڑھ لیں، تاکہ شیطان جو ہے وہ اچھے طریقے سے پریشان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بسم اللہ شریف کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر